اللہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کون سی غلطی پہ ناراض ہوئے؟ کہیں آپ تو یہ غلطی نہیں کر رہے؟ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سب سے اکمل وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہے، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، گھر کے سحر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، پیالے سے پانی پی رہی ہیں۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا۔ غور فرمائیے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما امتی ہیں، شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیشہ وابستہ ہوتی تھی، مگر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچے ہوئے پانی پینا چاہا۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کچھ پانی بچا کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا اے خبیرہ، اے عائشہ، تم نے اس پیالے کے کس حصے پر لب لگا کر پانی پیا ہے تاکہ میں بھی اس جگہ سے پانی پیوں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جہاں سے میں پیتی یا کھاتی۔ بعض اوقات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سماعت فرماتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو دستیاب ہوتا ان میں سے جو چاہتی کھاتی، جو چاہتی پیتی۔ اس زمانے میں ہاتھی کے دانتوں کے زیورات کا رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے، بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لان تان نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے تخت درخت لہجے میں گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو گفتگو میں کمی فرماتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نالے لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو مسجد میں کھیلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے درمیان ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4912 میں سورۃ تحریم کے اس واقعات کا کہا جاتا ہے جیسے عمومی طور پر واقعہ تحریم کا کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے، جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جاتے جس کے پاس اس دن کی باری ہوتی تھی۔ بیویوں کے اس طرح سے باری تھی کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جایا کرتے، دوسری رات دوسری بیوی کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے لیے دن رات مقرر کیا ہوا تھا، جو جس دن بیوی کے لیے مقرر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی بیوی کے حجرے میں گزارا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 2 حصوں میں تقسیم تھی، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں شیئر کرنا زیادہ پسند کرتی تھی۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوسرے میں حضرت زینب بنت جحش اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے جس میں رات کو رہنا ہوتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب اکٹھی ہوئی اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگی کیا وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت گزارتے تو معلوم ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر
کسی رشتہ دار نے شہد تحفہ بھیجا ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تحفہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ اس شہد کو مزے سے پینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب کے گھر گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سودا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر وقت کم دیا کریں۔ حضور آپس میں یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہیں گے، اے حضور آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہی کہیں گے، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کی بو آ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے آپ مغفیر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ کو کسی قسم کی بالکل بو پسند نہ تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو ہی آیا کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ کا جواب دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آیا ہوں۔ حضرت عائشہ حضرت سودا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مبارک سے مغفیر کے پھول کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی بو نہیں پسند، جو کوئی بھی ایسی چیز کے پاس نہیں جاتے جس سے ذرا سی بھی بو آئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہی کہا، آپ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو سامنے قسم کھا کر فرمایا، آج کے بعد میں کبھی شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا، جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج کا مقاصد سمجھ گئے تھے، اسی لیے آپ نے قسم کھا لی کہ آپ نے صرف حضرت زینب بنت جاش کے بلکہ عام طور بھی شہد نوش نہ فرمائیں گے۔ اپنی قسم کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرنا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی سورۃ تحریم میں فرمایا، جو قرآن کے 28ویں سپارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اللہ نے حلال کیا ہے، شہد ایک حلال چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اس قسم کا کفارہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ کو، جنہوں نے جو رات حضرت عائشہ کو بتایا، اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا، تو نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا یہ راز کی بات ہے، میرے اور تمہارے درمیان میں ہی رہے، آپ نے درمیان میں رہنے نہیں دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً حضرت حفصہ کو بتلایا کہ میں نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتلایا؟ میں نے راز کو راز ہی رہنے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتلایا کہ ہفتے کے دن رات کو آپ نے اس راز کو بتایا ہے، اس لیے حضرت عائشہ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تم دونوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر تم اپنی ضد پر اڑی رہی تو خطا کھائیں گی۔ اسی وقت حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور معافی مانگی۔ یہ اشارتاً اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی تھی جو حضرت عائشہ کو ظاہر کی گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے اور سب کے ساتھ برابر سلوک کرتے تھے، اپنی بیویوں کو سب کو پورا وقت دیا کرتے تھے اور کبھی کسی سے تلخ لہجے سے بات نہیں کی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اسلام کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔